کسی بھی بچے کی اصلاح اس کو تذلیل کرتے ہوئے، اس کو تحقیر کرتے ہوئے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے کسی بھی بچے کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کے سلسلے سے خوشگوار گفتگو، شائستہ زبان، میٹھی زبان، سلیقے کی زبان کا استعمال بے حد ضروری کہ آج کے پرفتن دور میں بچوں کا جو تعلق ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے معاشرے میں، فون سے کنیکشن بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے سے لے کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بچے ہوش بھی نہیں سنبھالتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے فون چمٹا رہتا ہے۔ یہ ایک خطرناک آلہ ہے، یہ زہر ہلاہل ثابت ہو سکتا ہے بچوں کو اپنی زندگی میں۔ یاد رکھیے، والدین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو آلہ ہے یہ صرف کمیونیکیشن اور انفارمیشن حاصل کرنے کا آلہ ہے، نہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنے کا آلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یوم اطفال کا پیغام سرپرستوں، والدین کے نام چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ناظرین، یتیم وہ نہیں جس کے والدین زندگی کے غم سے نجات پا چکے ہوں، حقیقی معنوں میں یتیم وہ ہے جس کے والد اور والدہ، ماں باپ اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہوں اور انہیں تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرتے ہو ان کی۔ ناظرین، بچوں کے سلسلے سے سرپرست جو اہم رول ادا کرتے ہیں، چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، ان کے والدین اس کو یہودی، مجوسی، عیسائی بنا لیتے ہیں، لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اپنے والدین کی نقالی کرتا ہے۔ حضرات، بچے قوم کے معمار ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ صحیح تربیت، صحیح تعلیم ایک صالح معاشرہ اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں سرپرستوں کو چاہیے کہ چند اہم باتوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت، کسی بھی بچے کی اصلاح کے سلسلے سے، کسی بھی بچے کی اصلاح اس کو تذلیل کرتے ہوئے، اس کو تحقیر کرتے ہوئے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے کسی بھی بچے کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کے سلسلے سے خوشگوار گفتگو، شائستہ زبان، میٹھی زبان، سلیقے کی زبان کا استعمال بے حد ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال کریں سرپرست کہ جب بھی اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہوں کہ تذلیل اور تحقیر کرنے کے بجائے سلیقے کی زبان اور میٹھی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، محبت والی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں بچوں کا جو تعلق ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے معاشرے میں، فون سے کنیکشن بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے سے لے کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بچے ہوش بھی نہیں سنبھالتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے فون چمٹا رہتا ہے۔ یہ ایک خطرناک آلہ ہے، یہ زہر ہلاہل ثابت ہو سکتا ہے بچوں کو اپنی زندگی میں۔ یاد رکھیے، والدین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو آلہ ہے یہ صرف کمیونیکیشن اور انفارمیشن حاصل کرنے کا آلہ ہے، نہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنے کا آلہ ہے۔ اس سے والدین اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ جس طرح سے گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت 18 سال کی عمر میں ملتی ہے، تو لہٰذا جب تک بچہ شعور کی عمر پر نہ پہنچتا، اس کو اس آلے سے دور رکھنے کی سخت ضرورت ہے آج کے اس پرفتن ماحول میں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ ہو یا سرپرست ہو یا اساتذہ ہو، اپنے بچوں کو دعائیہ کلمات کہیں، نہ کہ بددعا کے الفاظ استعمال کریں۔ لعن طعن، گالی گلوچ ان کے حق میں بہت زیادہ سننے میں ملتی ہے معاشرے میں۔ سرپرستوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا، عبد الرحمن السدیس جو امام حرم ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ ایک شرارتی بچہ اپنے گھر میں جب مہمان آئے تھے تو ماں نے سالن بنایا تھا، اس شرارتی بچہ نے اس سالن کے کھوٹرے میں جو ہے مٹی ڈال دیا، تو ماں نے غصے کی لہجے میں اس بچے سے کہا، جا تو کعبے کا امام بن جا۔
تو انہوں نے روتے ہوئے اتنی جب ان کا رونا رک گیا تو دھیمی الفاظ سے کہنے لگے، وہ جو شرارتی بچہ تھا وہ میں تھا جو آج کعبے کا امام بنا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی جو الفاظ، جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، تو ماں باپ ہو، سرپرست ہو، اساتذہ ہو، اپنے بچوں کے تئیں الفاظ کا استعمال دعائیہ کلمات استعمال کریں، نہ کہ بد دعا کے الفاظ استعمال کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت قریب آیا تھا تو جب وہ مصر میں رہے تھے تو 80% جو آبادی تھی وہاں کی جو میجورٹی تھی وہ غیر مسلم تھی، 20% مسلمان تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا ما تعبدون من بعدی، یعنی اسلام کی دینیات کی جو فکر تھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے تئیں، وہ فکر کر رہے تھے کہ میرے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کا پہلے کا جنریشن بھی انبیاء کا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا جنریشن بھی نبی تھے وہ خود، اور بائبل کی ایک روایت یہودا وہ بھی نبی تھے۔ اتنے نبی ہونے کے باوجود ان کی فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میجارٹی کا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، جو سویلائزیشن ہے، جو رسم و رواج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو فیملی مائنارٹی ہے اس کو ہضم نہ کر لے۔ تو لہٰذا ان کی فکر تھی کہ میرے بچے جو اسلامی تعلیمات کے کردار سے وہ واقف ہو، اسلامی تعلیمات سے واقف ہو، تو انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی۔ آج دور حاضر میں بھی یعقوب علیہ السلام جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے تھے اپنے بچوں کے تئیں، آج اس ہندوستان کا ہر ماں باپ اپنے بچوں کے تئیں فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ 1850 کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان کے اندر عیسائی مبلغین آئے تو انہوں نے اپنا لباس پہنایا، اپنی زبان سکھائی، مسلمانوں نے رواداری میں ان کی باتوں کو مان لیا۔ جب انہیں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اتنا سب کچھ اختیار کر چکے ہو، تم ہمارا مذہب عیسائی مذہب بھی اختیار کر لو، تو ان کی انتھک کوششوں کے باوجود ایک نوجوان بھی تیار نہیں ہوا۔ تو فائنڈنگ رپورٹ جب جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ اس وقت 1850 کی جنگ آزادی سے پہلے کے جو واقعات تھے کہ ماں جب اپنے بچے کو سلانے کے لیے جاتی تھی ماں باپ، تو وہ اپنے بچوں کو اسلامی کلمات، دعائیں اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کے واقعات، سیرت کے واقعات اور احادیث کے واقعات، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو جو ہے سنایا کرتی تھی جب وہ سلانے کے لیے جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتا یہ تھا کہ بچہ ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالتا تھا کہ بچہ اسلامی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا عیسائیوں نے کہ اس میں سے ایک چرچ کے ایک بوڑھا مبلغ عیسائی پادری جو آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ دیکھیے کہ تم ایک کام کر سکتے ہو کہ اگر تم مسلم ماؤں کی گودوں کو اسلام سے خالی کر دو تو پھر تمہیں ایسے بچے مل جائیں گے جو دین کو بدلنے کے لیے کیا دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ دور میں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے اپنے فیلڈ ورک میں جس طرح سے کام کیا ویسا ہی ہوا، اس بات سرسر چلی، تو لہٰذا مسلم ماؤں کی گودیں اسلام سے خالی ہونے لگی جو آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی اشد ضرورت ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے، آج کا جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، جو بھی سلیبس جو پرائمری لیول سے ہو، ہائر ایجوکیشن تک ہو، جو بھی نصاب کا کنکلوڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اخلاقی اقدار اور انسانیت کی تعلیم سے کہیں نہ کہیں ہمیں دور نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس ایسے دور میں کہ جو نصاب یہ سبق دیتا ہے کہ there is no God، مورل ویلیوز کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، ان حالات میں ماں باپ کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم، مورل ویلیوز ان کو سمجھانے اور ان کو پڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک بہترین سٹیزن بنا سکتے ہیں، قوم کے لیے بھی وہ بچہ معاون ثابت ہوگا اور ملک کے لیے بھی وہ بچہ معاون ثابت ہوگا۔ لہٰذا میں انہی چند باتوں پر امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔